بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس لیے اس سے مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یکایک ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ اپنے ملک مصر جائیں اور وہاں جا کر اپنی والدہ کی خدمت مشرف ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہ آپ کی بیٹی صفورہ اور لونڈی باندی بھیڑ بکریاں مال و اسباب بھی سب لے کر مصر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد وہ مدین سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدین سے ایک منزل نکل آئے تھے کہ رات ہو گئی اور اسی جگہ رات گزارنے کے لیے قیام کیا اور بکریوں بھیڑوں کو ایک جگہ پر باندھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ حمل سے تھیں اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا۔ چنانچہ اسی رات بچہ جننے کا بھی اتفاق مرض الہی سے ہو گیا۔ ادھر اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا ہو گیا اور پھر آسمان بھی گرجنے لگا۔ کسی نے بھی اس رات آرام نہ کیا، پانی بھی رسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر آگ نکالنے کو چکماک جھاڑنے لگے، لیکن اس سے آگ نہ نکلی۔ ناچار ہو کر غصے سے چکماک زمین پر پھینک دیا۔ پس خدا کے حکم سے اس چکماک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، مجھ کو خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم کو آگ دوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چکماک سے باز آئے اور پھر آگ کے واسطے بہت متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ کوہ طور کی طرف ایک آگ کا شعلہ نظر آیا، اور حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ خداوند قدوس کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب پورا کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھا کوہ طور کی طرف ایک آگ۔ پھر یہ دیکھ کر کہنے لگے اپنے گھر والوں کو، تم سب یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ، شاید میں اس آگ کو لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے، یا تو وہ کچھ ہرا ہے یا پھر وہ آگ کا انگارہ، تاکہ تم لوگ اس سے تاپو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس، موسیٰ اس آگ کے پاس سے آواز آئی، میدان کے داہنے کنارے برکت والی زمین اس درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، تمام جہان کا رب۔ پھر کہا، میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی۔ تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طویٰ ہے، اور میں نے پسند کیا تجھے، پس سن جو کچھ کہ وہی کی جاتی ہے۔ میں ہوں اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، پس تو عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو واسطے میرے۔ ایک اور جگہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھول گئے، اور دوسرے ان کی بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ بہت دور سے آگ نظر آئی کوہ طور پر، حقیقت میں وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں کچھ دیر ٹھہرو، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عیال کو یہاں چھوڑ کر صرف اپنا عصا ہاتھ میں لے کر کوہ طور پر گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے، ایک درخت سبز دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیری کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے، پس اس جھاڑ کو کاٹ کر سرے پر باندھ کر عصا سے اس درخت کے سر پر رکھا
تاکہ آگ سلگے اور اس کو پکڑے۔ پس وہ نور درخت کا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری شاخ سے تیسری شاخ پر چلا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا رکھ دیتے تھے اس پر آگ نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نالین اپنے پاؤں سے نکالے اس وقت دونوں نالین دو بچھو ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں جہاں جا رہے ہو سانپ اور بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، میرے پاؤں میں نالین ہیں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، پھر مجھ کو کیا ڈر ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے دونوں نالین دو بچھو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر گئے اور پھر وہیں غیب سے آواز آئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، یہ کیا چیز ہے تیرے داہنے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیکتا ہوں اور اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اپنے مویشی یعنی بکریوں کے واسطے، اور بھی اس میں میرے کتنے ہی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تو اس کو ڈال دے اے موسیٰ۔ پس ڈالا اس کو ناگہاں، پھر تو وہ سانپ تھا دوڑتا پھرتا۔ پھر کہا، اے موسیٰ، اس کو تو پکڑ لے اور مت ڈر ذرا بھی، پھر میں اس کو اسی حالت میں کر دوں گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی یہ پھر لاٹھی بن جائے گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عصا کو ایک جگہ حیۃ تسعیٰ اور ایک جگہ ثعبان مبین اور ایک جگہ کأنہا جان فرمایا کہ پہلے دیکھتے ہی سانپ تھا، معلوم ہوتا دوڑتا پھرتا اور بزرگی میں صابان کے مانند، یعنی کہ سانپ کے سٹک پر تینوں صفتیں ہیں اور اس میں موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ عصا جب صابان کے مانند ہوا تو بڑا استہا بنتا اور پشم اس کی مانند تیرے کے ہوتی، اور اگر وہ پتھر پر بھی مارے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، لے جا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں کہ نکل آوے سفیدی بغیر برائی کے، اور ملا اپنی طرف بازو تاکہ سانپ کا ڈر جاتا رہے۔ پس وہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں پر تحقیق ہیں، وہ ہیں قوم فاسق۔ پس حضرت موسیٰ نے خدا کے فرمان سے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک سفیدی ہتھیلی پر نظر آئی اور مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہوا، اور اسی کا نام ید بیضا ہے۔ اس کی روشنی سے تمام جہان روشن ہو جاتا ہے اور اس کا نور آفتاب پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ایک عصا کا جس سے ہزاروں قسم کے معجزے ظاہر ہوئے، اور دوسرا معجزہ ید بیضا دیا تھا۔ اس معجزے سے عالم روشن ہو جاتا اور انہی دو معجزے کو دیکھ کر مخلوق خدا ان پر ایمان لاتی تھی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو خدا کی دعوت دو۔ جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوٰ ہے، اے موسیٰ تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، بس اس کو کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی راہ ہے، بس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب، میرے عیال اور میری یہ بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ، میں نے بہشت سے حوریں بھیجی تیری بیوی کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کریں اور بچے کو بھی دودھ پلائیں، اور بھیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکری کے ریوڑ کی نگہبانی کریں، اور تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی اندیشہ مت کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک کا، سو ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون ہے کہ اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج
تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا اے موسیٰ، یقیناً ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو، تاکہ تو غالب آوے ان پر، اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 5 حالتیں طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، کشادہ کر میرا سینہ کہ میں جلدی خفا نہ ہوں، اور آسان کر میرا کام، اور گرا کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں جل گئی تھی اور وہ صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی زبان میری کھول دے، اور میرے واسطے ایک وزیر کو، میرے بھائی ہارون کو، جو کہ میرے اہل سے ہے، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے، اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہوئے میری پیغمبری میں، کہ میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں، اور پھر مل کر تیری یاد کرتے ہیں، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملایا تجھ کو تیرا سوال، اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہوا، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرا بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے بہت سار اٹھا رکھا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب سوال کیا تو اس نے اللہ سے پایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ علم الدنا ان کو پورا حاصل تھا۔ اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نہیں کھولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا سینہ، اگر تم نے مجھ سے نہیں چاہا تھا کہ علم و حکمت سے پر رہے، اور اتار رکھا ہم نے تم سے تمہارا بوجھ جس نے توڑی تھی پیٹھ تمہاری، اور بلند کیا ہم نے تمہارے واسطے ذکر تمہارا پیغمبروں میں اور فرشتوں میں نام تمہارا بلند کیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی تھی جب مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، تب کہا اے قبول کر ہم سے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور کہا یا رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو معاف کر گناہ سے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا جب سے جو کچھ ملا، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کیا تھا۔ اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سب کچھ بخشا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تم سے پہلے ہوا اور جو کچھ پیچھے ہوا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا ان کی ذلت سے تجھ کو شفیع لانے سے، اور امت کو بخشا تیری شفاعت سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا گیا، اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چاہت کے 4 خلفاء کو وزیر مقرر کیا۔ اور اسی طرح سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے مقصد کو خدا تعالیٰ سے مانگ لیا تھا، اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے سب کچھ عنایت کیا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور اس کام میں سستی نہ کرو، میری یاد میں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ اس نے بہت سار اٹھایا ہے، اور کہو اس سے بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا پھر وہ مجھ سے ڈرے۔ کہا دونوں نے اے پروردگار، بے شک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کبھی وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا پھر وہ غصہ کے جوش میں آوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم بالکل مت ڈرو، تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سنتا اور دیکھتا ہوں۔ پس تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے،
اور ان کو کسی طرح کے عذاب میں نہ ڈال، اور ہم لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں تیرے پاس، اور ہم دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور سلامتی بھی اس شخص کی ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کے واسطے عذاب ہوگا کہ جو آئے ہوئے رسول کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کو جھٹلانے اور ہدایت سے منہ پھیرے، اور اس وقت تیرے واسطے بہتر یہی ہے کہ تو ایمان لے آ اور دعوی باطل کو چھوڑ دے، پھر تجھ کو 3 چیزیں ملیں گی، ایک جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ تیری عمر بھی دراز کر دی جائے گی تاکہ تو بہت عرصہ تک دنیا میں بادشاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر تمام علم و حکمت کی باتیں اس میدان مقدس میں جو کوہ طور پر تھا سکھائیں، پھر ان کو حکم دیا کہ آپ تم مصر میں جاؤ اور فرعون کو ہدایت کرو۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی واپس اس جگہ پر آ گئے جہاں پر اپنی بیوی صفورہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ان سے تولد ہوا، اور ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حوران بہشت مقرر فرما دی تھی، اور بھیڑیے اور شیر ان کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام احوال نبوت جو من جانب اللہ عنایت ہوا تھا، اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی، اور جو حکم فرعون علیہ لعنت کی طرف جانے کا اور اس کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب کچھ اپنی بیوی صفورہ سے بیان کیا۔ صفورہ نے جب یہ گفتگو حضرت موسیٰ سے سنی تو وہ بولی کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور خدا کے امر میں تاخیر مت کرو، بہت جلد جا کر اس کو خداوند قدوس کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا تمام اسباب اپنی بیوی صفورہ کے پاس چھوڑ کر اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کر خدا کو یاد کرتے ہوئے مصر روانہ ہو گئے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔